خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے نامے باب میں سے اس وقت جب یسوع پار جا کر جرزاسیوں کے ملک میں پہنچا تو یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ بھوکے کے لیے تو اپنی روٹی توڑے؟ عزیز مومنین، روزوں کے موسم اور روزوں کے ایام کے دوران آج پہلا جمعہ ہے۔ آئیں سب سے پہلے تو خدا باپ کا شکر بجا لائیں کہ خدا نے ہم سب کو یہ خاص فضل دیا ہے، یہ برکت دی ہے، یہ وقت اور موقع دیا ہے کہ ہم روزوں کے ان خاص ایام میں خداوند کی طرف بڑھیں، اس کی طرف رجوع لائیں اور روزوں کے ان خاص ایام میں خدا کے کلام اور اس کی منہ کی باتوں سے بھی سیر ہوں۔ تو آئیں اس بات کے لیے، اس وقت کے لیے، اس خاص فضل کے لیے خدا کا شکر بجا لائیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ آپ سب کے سامنے بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ تو بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے؟ اور آپ سامنے دیکھ بھی رہے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ میری پسند کا روزہ، اور آگے کیا ہے؟ بھوکے کے لیے اپنی روٹی کو توڑنا۔ تو باقی الفاظ تو نہیں لکھے، لیکن آگے جو ہے جیسچر جو ہے ساری تلاوت کو یا ساری آیت کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ تو بھوکے کے لیے اپنی روٹی توڑے؟ مسیح خدا میرے عزیزو، سادہ الفاظ میں جو روزے کے بارے میں بنیادی نظریہ، خیال یا سوچ ہے، انڈرسٹینڈنگ جو ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو روزے کے مقصد کے ساتھ بھوکے اور پیاسے رکھنا۔ سب سے بنیادی روزے کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ مقررہ وقت تک کھانے پینے سے کیا کرنا؟ پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھنا۔ یہ روزے کا بنیادی مفہوم ہے، یہی خیال ہے اور یہی سوچ ہے، اور جو کہ اچھی بھی ہے، یہ صحیح ہے۔ اس لیے جب لوگ کئی دفعہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ روزوں کے دوران کیا کرنا چاہیے، تو میں زیادہ کچھ نہیں بتا پاتا۔ میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جب لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ روزوں کے دوران کیا کرنا چاہیے، تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ روزوں کے دوران روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ سادہ سا جواب ہے کہ روزوں کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، سمپل سی بات ہے۔ اب یہ مفہوم، یہ تعریف جو ہے روزے کی بڑی اچھی ہے اور بڑی خوبصورت ہے اور بڑی بنیادی بھی ہے، لیکن یہ مسیحی روزہ نہیں ہے، یا یہ مکمل طور پر، کلی طور پر مسیحی روزہ نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ روزوں کے دوران روزہ رکھنا چاہیے، یہ سوال صحیح ہے، لیکن دوسرا سوال روزے کے مفہوم اور اس کی روحانیت کو مکمل کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ میرا روزہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور اس کا جواب جو ہے ہمارے سامنے لکھا ہے
کہ میری پسند کا روزہ. کیا میری پسند کا روزہ یہ نہیں کہ تو بھوکے کے لیے اپنی روٹی کو توڑے. اور پہلی تلاوت جو ہے اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیان کرتی ہے کہ میری پسند کا روزہ کیا ہے. روزہ رکھنا ضروری ہے. اب دوسری بات جو اہم ہے کہ کیسا روزہ ہونا چاہیے یا کس کی پسند کا روزہ ہونا چاہیے. تو آج کا کلام جو ہے ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے جب روزہ رکھنا ہے تو ہمارا روزہ خدا کی پسند کا روزہ ہو, جیسے وہ چاہتا ہے, جیسے وہ دیکھ کر روزے دار کو خوش ہوتا ہے یا جیسے اس کی مرضی ہے ویسا روزہ ہونا چاہیے. اور اس لیے آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہمارے اس موضوع کا مرکز بھی ہے, اور اسی سے ہی آج ہم سیکھیں گے کہ اشعیاء نبی جو ہے روزے کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. مسیح میں میرے عزیزو, خدا کا بندہ اشعیاء نبی روزے کو بھوک اور پیاس کے تناظر سے ہٹ کر انسانی تعلقات کی روشنی میں دیکھتا ہے. میں نے کہا کہ بھوکا اور پیاسا رہنا بھی ضروری ہے, لیکن خدا کا بندہ اب اس سے بڑھ کر کچھ سکھانا چاہتا ہے کہ بھوکا اور پیاسا ہونا ہی کافی نہیں ہے. ضروری کیا ہے کہ انسان اپنا تعلق خدا کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے ہمسائے کے ساتھ درست سمت میں رکھے, یا رائٹ ریلیشن شپ ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ اپنے آپ کے ساتھ, خدا کے ساتھ اور اپنے ہمسائے کے ساتھ. اور بالخصوص وہ انسانی تعلقات جو ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے کہ روزہ رکھنا در حقیقت انسانی رویے کو درست کرنا ہے. روزہ رکھنا در حقیقت اپنا تعلق اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر کرنا ہے یا انصاف پسندی سے کام لینا ہے. تب روزے کا جو مفہوم ہے وہ پہلے سے یکسر بدل گیا ہے. صرف بھوکا رہنا کافی نہیں ہے, پیاسا رہنا کافی نہیں ہے, نفس کشی جو ہے وہ کافی نہیں ہے, بلکہ تعلقات کی بحالی جو ہے یا ہمارا جو آپسی تعلق ہے یا ہمسائے کے ساتھ جو میرا رویہ ہے اس کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے آج کی تلاوت جو ہے یہ بڑی قابل غور ہے اور ہماری مدد بھی کرتی ہے کہ ہم آج کے موضوع یعنی خدا کی پسند کے روزے کے بارے میں سیکھ سکیں. تو جب ہم آج کی پہلی تلاوت کو دیکھتے ہیں تو میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, یا اس کو سمجھنے کے لیے 3 باتیں جو ہیں ان کا ذکر جو ہے آج کی تلاوت میں پایا جاتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ خدا کے لوگ اپنے خداوند سے شکایت کرتے ہیں. کمپلین, خداوند سے شکایت کرنا, پہلا نقطہ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کی شکایت کا جواب دیتے ہیں, اور ہم دیکھیں گے وہ جواب کیا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کوئی خدا کی پسند کا روزہ رکھتا ہے تو خداوند اس کے لیے حیرت انگیز چیزوں کا وعدہ کرتا ہے. تو یہ 3 باتیں جو ہیں ان کے ذریعے سے آج کی آیت جو مرکزی آیت ہے اس کو ہم سیکھیں گے. تو ہمارا پہلا نقطہ کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ کس تک میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں. سب تک آ رہی ہے. ہاں جی, اب مجھے جواب بھی دیں کہ ہمارا پہلا نقطہ کون سا ہے؟ خدا کے لوگ اپنے ہی خدا سے کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں, کمپلین کرتے ہیں. اب ان کی کمپلین کیا ہے جی؟ دھیان سے سنیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند دیکھ, ہم روزے رکھتے ہیں, ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, مگر تو ہماری طرف دیکھتا نہیں, تو ہمارے روزے کو دیکھتا نہیں, تو اس طرف نگاہ نہیں کرتا. ہم روزے رکھتے ہیں لیکن تجھے نظر نہیں آتے. بڑی عجیب بات ہے. لوگ شکایت کیا کرتے ہیں کہ اے خداوند ہم روزے رکھتے ہیں لیکن پتہ نہیں تیرا دھیان کسی اور طرف چلا جاتا ہے, تجھے ہمارے روزے جو ہیں وہ نظر نہیں آتے, اس لیے تو ہماری طرف دیکھتا نہیں. عجیب بات ہے, انسان روزہ رکھے اور خداوند اس کی طرف نہ دیکھے. اب وہ یہ بھی کہتے ہیں
کہ اے خداوند ہم نے نفس کشی کی ہے مگر تو نے نہ جانا، انجان بن گیا. ہم نے نفس کشی بھی کی ہے لیکن تو نے نہ جانا. دوسرے الفاظ میں در حقیقت وہ کیا کہتے ہیں، اے خداوند دیکھ ہم نے روزے رکھے، تیرے لیے بھوک اور پیاس جو ہے وہ کاٹی ہے، ہم نے دعائیں کی ہیں، ہم نے لمبی لمبی نمازیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں، ہم چرچ میں آئے ہیں، ہم نے عبادت کی ہے، ہم نے 14 مقام کی ساری عبادت میں کھڑے ہو کر حصہ لیا ہے، ہم دھوپ میں رہے ہیں. کئی دفعہ ہم شکایت بھی کرتے ہیں کہ تھوڑے سے ٹینٹ ہونے چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں کہ روزوں کے دوران تھوڑی تھوڑی دھوپ بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن یہ ساری شکایت ہو سکتی ہے کہ خداوند ہم نے تیرے لیے یہ سب کچھ کیا لیکن تو نے نوٹس نہیں لیا. ہم بھوکے رہے، تو نے نوٹس نہیں لیا، یا ہم پیاسے رہے تم نے دیکھا نہیں، ہم دھوپ میں کھڑے رہے تجھے کوئی سمجھ نہیں لگی، تجھے کوئی پتہ نہیں چلا، تجھے کچھ بھی میرا نظر نہیں آیا. یہ کیا بات ہے؟ میں نے بڑی محنت کی ہے اور میری کارکردگی جو ہے اس کو تو نے نظر انداز کر دیا ہے، تو نے دیکھا تک نہیں ہے، تو نے اس کی طرف نگاہ تک نہیں کی. ہم نے سب کچھ کیا، یعنی روزے بھی رکھے، نفس کشی بھی کی ہے، دعائیں بھی کی ہیں، عبادت بھی کی ہے، تیرے پاس بھی آئے ہیں، لیکن پھر بھی تجھے کچھ بھایا نہیں، تجھے کچھ اچھا نہیں لگا. یہ لوگوں کا کیا ہے؟ شکایت ہے. لوگوں نے خداوند سے شکایت کی کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا لیکن تجھے کچھ نظر نہیں آیا. مطلب کہ ہم نے تمام مذہبی قواعد یا ضوابط جو ہیں ان کو عمل میں لائے، ہر فرض کو پورا کیا، لیکن ہمیں کچھ فائدہ نظر نہیں آیا، کیونکہ ہمیں ایسا لگا ہے کہ ہم ان نوٹسڈ رہے ہیں، تو نے ہماری طرف دیکھا تک نہیں ہے. اب خداوند کیا جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم نے تمام اپنے فرض ادا کیے ہیں، تو نے مذہبی قواعد و ضوابط کو پورا کیا ہے، ٹھیک ہے، تم بھوکے اور پیاسے رہے ہو، تم نے میری خاطر شاید سختی برداشت کی ہے، لیکن تمہاری توجہ، تمہارا دھیان اور تمہاری زندگی کا مرکز صرف مذہبی رسومات کا ادا کرنا ہے، صرف بھوکے رہ کر روزہ رکھنا ہے. نماز دعا یہ تم کرتے تو ہو لیکن شاید یہ دکھاوے کے لیے نہیں، پوشیدگی میں تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ دکھاوے کے لیے کیا ہے. اس لیے خدا کا بندہ اشعیا نبی کہتا ہے کہ تم ہونٹوں سے میری پرستش کرتے ہو مگر تمہارے دل مجھ سے دور ہیں، اس لیے تم بے فائدہ میرا نام لیتے ہو. خداوند در حقیقت اپنے لوگوں کو کہنا کیا چاہتا ہے کہ تمہارا یہ سب کچھ اچھا ہے پر مجھے پسند نہیں، تم کوشش کرتے ہو لیکن یہ میرے دل کو بھایا نہیں ہے، کیونکہ تم صرف بھوک اور پیاس پر توجہ دیتے ہو، صرف تم بھوکا رہنا پسند کرتے ہو، صرف تم پیاسا رہنا پسند کرتے ہو. یہ اچھا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا اچھا ہے، لیکن تمہاری توجہ جو ہے وہ میری طرف نہیں ہے، اور دوسرا تمہاری توجہ جو ہے تمہارے ہمسائے کی طرف نہیں ہے. اب دیکھو میں بتاتا ہوں کہ اگر روزہ رکھنا ہے، روزے تو رکھتے ہو، اب اگر تم نے روزہ رکھنا ہے تو کیسا رکھنا ہے؟ اور آج کی تلاوت میں لکھا ہے کہ میری پسند کا روزہ، اور یہ فرق ہے، اور یہی فرق جو ہے ہم دوسروں سے فرق کر دیتا ہے، ممتاز بنا دیتا ہے. ہم مسیحی جو ہیں ہمارا روزہ رکھنے کا انداز جو ہے بڑا فرق ہے اور دوسروں سے بڑا نایاب ہے. صرف بھوکا رہنا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں. اب خداوند کہتا ہے کہ روزہ رکھو، ضرور رکھو، لیکن کس کا؟ میری پسند کا. اور میری پسند کا روزہ کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حقیقی روزہ انصاف پسندی ہے، روٹی توڑنا ہے، محتاجوں کو اپنے گھر میں لانا ہے یا مظلوموں کو آزاد کرنا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ روزوں کے ان ایام میں ایک ہمارے لیے بڑا پیغام ہے، اور وہ پیغام کیا ہے یا بڑی تاکید کیا ہے؟ سادہ سادہ باتیں ہیں لیکن ہے بڑی ضروری۔ پہلی بات، مسیح میں میرے عزیزو، جب بات انصاف پسندی کی ہے، جسٹس کی ہے، ہمدردی کی ہے، تو آئیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ارد گرد ہونے والی ہر ناانصافی سے آگاہ رہنا ہے۔ آگاہ رہیں گے تو کچھ کر پائیں گے۔ میں نے کہا کہ مسیحی روزہ آج کی تلاوتوں کے مطابق کیا ہے؟ بھوکے رہنا اور ساتھ ساتھ غریب کا خیال رکھنا اور انصاف پسند ہونا۔ اب میں نے کہا کہ پہلا نقطہ عملی طور پر میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے ارد گرد ناانصافی ہوتی ہے تو اس سے آگاہ رہنا، باخبر رہنا۔ اب دوسری بات کہ ناانصافی کے ہر عمل کی نفی کرنا، اس کا ساتھ نہیں دینا بلکہ اس کی کیا کرنا؟ نفی کرنا، نگیٹ کرنا اسے۔ تیسری بات کہ جب ناانصافی ہوتی نظر آئے تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لے یا اس کو اس میں ملوث نہ ہوں، اس کا حصہ نہ بنے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ناانصافی کے خلاف آواز کو بلند کریں۔ مطلب غریبوں اور کمزوروں کے لیے آواز بلند کرنا۔ ایک تو روٹی توڑنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن انصاف پسند بننے کے لیے کیا ہے کہ غریبوں اور کمزوروں کا ساتھ بھی دینا، ان کی آواز بننا، ان کے ساتھ چلنا۔ اور ایک بہت مشہور جو ہے واقعہ ہے کہ ایک بشپ صاحب کو کسی نے پوچھا، بلکہ ان سے سوال کیا کہ بلکہ ان سے لوگ یہ تقاضا کرتے رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی غریب کے لیے روٹی توڑتا ہوں، غریب کو روٹی دیتا ہوں یا اس کی مدد کرتا ہوں تو لوگ مجھے مقدس کہتے ہیں کہ تو مقدس ہے کیونکہ تو غریبوں کا خیال رکھتا ہے۔ لیکن جب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ غریب لوگ کیوں ہیں یا ان کے ساتھ ناانصافی کیوں کرتے ہو یا ان پر ظلم کیوں کرتے ہو، تو لوگ میرے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب دونوں باتیں ضروری ہیں، غریب کے لیے روٹی توڑنا بھی ضروری ہے، لیکن ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ بھی اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ روزوں کا موسم در حقیقت ہمیں انصاف پسند ہونے کے لیے بھی بلاتا ہے کہ ہم نے انصاف پسند بننا ہے۔ اب ایک خاص اور ضروری بات، اور یہ دھیان سے سن لیں، آج دھیان سے، دو جملے ہیں لیکن آپ نے دھیان سے سننے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دھیان سے سننا جی، آپ سب کچھ نہیں کر پائیں گے، سب کے لیے نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ سچ ہے کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی کے لیے ضرور کر پائیں گے۔ یہ بات آج آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے۔ مشکل ہے سب کے لیے سب کچھ کرنا یا بہت کچھ کرنا، لیکن یہ آسان ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنا یا کسی نہ کسی کے لیے کرنا یا شاید ایک شخص کے لیے بھی کر دینا۔ آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ انف ہے، یہ ابتدا ہے، یہ ہماری زندگی، روحانی زندگی کا میں سمجھتا ہوں ایک پھل ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، اتنے غریب ہیں کس کس کو دوں، تو وہ اس راہ پر نہیں چل پاتا جس کے لیے خداوند ہمیں بلاتا ہے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنی زمانے میں ناانصافی ہے، میں کس کس کے لیے لڑوں یا کس کس کے لیے انصاف کی فراہمی جو ہے وہ قابل قبول بناؤں، تو انسان دل برداشتہ ہو کر ہٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا۔ میں نے کہا ہے کہ آپ سب کچھ نہیں کر پائیں گے، آپ سب کے لیے نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ سچ ہے آپ کچھ نہ کچھ اور کسی نہ کسی کے لیے ضرور کر پائیں گے۔ اب یہ انتخاب آپ نے کرنا ہے۔ شاید آپ کے گھر میں ہی ضرورت ہو جہاں کسی کو آپ کے انصاف اور ہمدردی کی ضرورت ہو۔ سٹارٹ فرام دیئر۔ اپنے ہمسائے کو دیکھیں،
آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, شاید جس کو ہماری ضرورت ہے ایک سے شروع کریں. میں نہیں کہتا کہ پنڈا دے پنڈ تسی جیڑے نے جا کے انہاں روٹی کھلاؤ, نو, دیگاں پکانا نہیں, اپنی روٹی توڑنے میں خدا برکت دیتا ہے. دیگاں پکانا تو لوگ آکھن کے پتہ نہیں کتنے وس کرے. میں کہتا ہوں کہ کم سے کم ان روزوں کے ایام میں, ابھی بہت ہمارے روزے جو ہیں پڑے ہوئے ہیں, زیادہ کچھ نہ کریں, صرف ہر روز آپ نے طے کر لینا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بہت لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا, کچھ نہ کچھ, ایک چھوٹا سا ہمدردی کا عمل, ایک چھوٹا سا محبت کا جیسچر, ایک انصاف دینے کا عمل, بڑا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹا ہونا چاہیے, لیکن ہونا ضرور چاہیے. روزوں کے موسم کے میں آپ سے بلکہ اپنے آپ سے بھی یہ ایک بڑا سوال رکھتا ہوں, ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آئیں تھوڑا تھوڑا کرنے کی کوشش کریں. اس لیے MC میں میرے عزیزو, انصاف اور ہمدردی کے لیے الفاظ نہیں, عمال کی ضرورت ہے, یعنی عملی شکل اس کا لینا ضروری ہے. اسی طرح غریب کے لیے دعا بھی ضروری ہے, لیکن صرف دعا نہیں یا اچھے خیالات نہیں, بلکہ اس کے لیے وقت اور اپنی روٹی توڑنا ضروری ہے. غریب کے لیے دعا کر دینا کافی نہیں ہے, اس کے لیے اچھے خیالات کا ہونا کافی نہیں ہے, اس کے لیے روٹی توڑنا جو ہے وہ عمل خدا کو پسند ہے. اور یہی خدا کی پسند کا روزہ ہے جسے بیشتر اوقات میں اور آپ بھول جاتے ہیں, خیال نہیں رکھتے. خدا کے جو پسندیدہ لوگ ہیں, جو خدا کے دل کے قریب ہوتے ہیں, ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں, ان کو بھول جاتے ہیں اور بھوکا پیاسا سارا دن گزار دیتے ہیں. کئی دفعہ بی پی لو ہو جاتا ہے, لیکن روزہ جو ہے کھانا پینا کچھ نہیں, لیکن دوسرے نانصافی ہو جائے کوئی پرابلم نہیں. یہ روزہ نہیں ہے, یہ خدا کی پسند کا روزہ ہرگز نہیں. خدا کی پسند کا روزہ یہی ہے کہ بھوکے کے لیے اپنی روٹی کو توڑنا. اور میں سمجھتا ہوں یہ حیات نو کا پیغام ہے, ایک نئی زندگی کا پیغام ہے, ایک نئی سوچ کا پیغام ہے, ایک نئے رویے کا پیغام ہے, ایک نئی طرز زندگی کا پیغام ہے جو ہم نے اپنانا ہے. اور یہی روزوں کا موسم ہم سے تقاضا بھی کرتا ہے. اور ہمارا آخری نقطہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جب ہم ایسا کریں گے, مطلب خدا کی پسند کا روزہ رکھیں گے, تو خدا کے عظیم وعدے ہماری زندگی میں تکمیل پائیں گے. ہم خدا کے وعدوں کا اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. اور خدا نے آج کی تلاوت میں وعدہ کیا کیا ہے, وہ عظیم وعدہ کیا ہے جو اس کی پسند کا روزہ رکھتا ہے. لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹے گی, یو ول بیکم دا لائٹ, اور تیری صحت جلد بحال ہوگی. تب تو پکارے گا اور خداون جواب دے گا. تب تو پکارے گا تو خداون کیا کرے گا, جواب دے گا. پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور پانی کے اس چشمے کی مثل جس کا پانی کم نہ ہوگا. یہی نہیں بلکہ تیری اولاد زمانے کے ویران مکانوں کو تعمیر کرے گی. آپ دیکھیں برکت ڈبل ڈبل ہے, تیرے لیے بھی اور تیری نسلوں کے لیے بھی. خداوند کی پسند کا روزہ رکھنا مطلب خداوند سے برکت پانا, اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. یعنی خدا تجھے اور تیری نسلوں کو بھی برکت دے گا. خداوند ان سے بھی خوش ہوگا, خداوند ان کی طرف بھی نگاہ کرے گا, خداوند ان کی طرف بھی دیکھے گا. تو نے شکایت کی کہ خداوند تو میری طرف دیکھتا نہیں, نہیں میں دیکھوں گا. تم میری طرف دیکھ کر تو دیکھ, یا میری پسند کا روزہ تو رکھ کے دیکھ. میں تیری طرف دیکھوں گا, میں تیری نسلوں کی طرف دیکھوں گا, میں تجھے بحال کروں گا, میں تجھے زندگی دوں گا, میں تجھے نور بنا دوں گا, میں تجھے روشنی کی مانند بنا دوں گا تاکہ تیری روشنی سب لوگوں تک پہنچے. شرط میری پسند کا روزہ. اور مسیح میں میرے عزیزو,
ابھی بہت روزے باقی ہیں. میری آپ سے یہی گزارش ہے, یہ سوال بھی ہے, درخواست بھی ہے اور چیلنج بھی ہے. روزہ رکھنا ہے, یس رکھنا ہے, لیکن کس کی پسند کا؟ اپنے خداوند کی پسند کا, جیسا وہ چاہتا ہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین.